آگے چلیں گے نصیر قمر صاحب، آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو اکثر ہمارے احمدی نوجوان بھی اور دوسرے بھی کالجوں یونیورسٹیوں میں جنہیں واسطہ پڑتا ہے غیر احمدی مسلمانوں سے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ چونکہ کہتے ہیں کہ آپ بحیثیت احمدی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم کلمہ گو ہیں لہٰذا ہمیں کافر کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہ کلمہ گو ہیں یعنی کہ غیر احمدی مسلمان، لیکن مرزا صاحب کو علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح موعود امام مہدی نہیں مانتے بلکہ ان کو اپنے اس دعوے میں جھوٹا مانتے ہیں. ہمارے بارے میں احمدیوں کا کیا فتویٰ ہے؟ ہم مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ دیکھیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول مانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ مسلمان ہے. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان دونوں میں سے ایک جو ہے اس پر وہ کفر واپس لوٹے گا. اور ہمارا یہ موقف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بنا پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں مردم شماری ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا نام لکھ لیں، مسلمانوں کی فہرست میں اس کا اندراج ہو. چنانچہ یہاں روایات میں آتا ہے کہ 1500-1600 کے قریب جو ہیں وہ مرد شماری میں ایسے لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. اس میں یہ سوال نہیں تھا کہ وہ ایک اچھا مسلمان ہے، کمزور مسلمان ہے، باعمل مسلمان ہے، بے عمل مسلمان ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمان ہے. اور اب دوسری جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر وہ کفر پڑے گا. اگر وہ جس کو کافر کہا ہے خدا کی نظر میں کافر نہیں ہے تو وہ کفر واپس لوٹے گا. یہ دو بڑے بنیادی احکامات ہیں، ان کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں امت مسلمہ میں تکفیر کا بازار گرم ہوا ہے. کسی نے ایک بات کو جزوی طور پر لے کے تو کہہ دیا فلاں کافر ہے. دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بنیادی معیار معاشرتی اصول بیان فرمایا ایک مسلمان کے لیے، وہ یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان ہے. اگر اس کو نظر انداز کریں گے اور فروعات میں پڑھ کے کہ چونکہ یہ فلاں کام کرتا ہے جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے اس لیے یہ کافر ہے، اس طرح کہنا شروع کر دیں گے تو یہ کام خدا کا ہے، انسان کا نہیں. انسان کے لیے یہی کافی معیار ہے کہ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسے مسلمان کہو. اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماں مسلمان ہیں، از فضل خدا کے فضل سے ہم مسلمان ہیں. اور ابھی ہمارے اس پروگرام کے شروع میں بھی آتا ہے کہ جان و دل سے کیا کہتے ہیں، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین، شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، خاک راہ احمد مختار ہیں، سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، جان و دل اس راہ پر قربان ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو ہیں. اب اگر کوئی ہمیں کافر کہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی زد میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے وہ کفر اس پہ واپس لوٹے گا. اس لیے ہمارے کہنے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک حضرت مرزا صاحب مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار اپنے ارشادات میں، اپنے فرمودات میں، تحریرات میں کھول کر بیان کیا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتا ہوں، تمام جو پانچ چیزوں پر، جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام ارکان ایمان کو ہم مانتے ہیں. بڑی تفصیل سے اپنے عقائد کو کھولا. اور ایک جگہ پہ کرامات الصادقین میں قسم کھا کے کہا کہ میں اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا عقیدہ ہے، اور لاکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے. میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں
اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں، کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کی غلط فہمی ہے، اور یہی غلط فہمیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اب وہ لوگ، وہ دوست غیرہ جماعت جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو نہیں مانتے، ان میں دو قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں جب فرض ہوتی ہے، حج بھی کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت کیا ہے ماننے کی۔ ایک تو اس رنگ میں بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دی ہے، تو آپ عملاً اس گواہی میں یہ بات شامل ہے کہ میں آپ کے ہر حکم کو تسلیم کروں گا۔ یہ تو نہیں کہ کچھ کو تسلیم کر لیا جائے اور کچھ کو نہ تسلیم کیا جائے، تو پھر تو گواہی پوری نہیں ہوئی، سچے تو نہ ہوں گے اپنی گواہی میں۔ یہ تو اسی طرح ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بعض آیات پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اب سوال صرف یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں اور مہدی موعود ہوں، اور میرا آنا اللہ اور رسول کے فرمودے کے مطابق۔ یہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ واقعتاً آپ وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہیں۔ آپ کی ذات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا پورا ہونا بتایا تھا وہ پوری ہو چکی ہیں۔ وہ سارے وعدے آپ کی ذات میں صادق آتے ہیں، وہ سارے نشانات، وہ ساری علامتیں آپ کی ذات میں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر ہو چکی ہیں تو اس کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنا اور ایمان نہ لانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی نافرمانی ہے، فسق ہے، اور اس لحاظ سے وہ اس اپنی شہادت میں کمزور پڑ جاتا ہے اور سچا نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو کلمہ گو ہے، ہمارا اور ہمارے نزدیک کسی بھی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو یہ کہے کہ تم کافر ہو۔ ہاں، وہ مسیح موعود اور امام مہدی کا کافر ہے، جو سچا ہے، جس کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آیا، ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں، پھر بھی اگر نہیں مانتا تو وہ مسیح موعود کا کافر ہے۔ لیکن دائرہ اسلام سے اسے نکالنے کا کسی کو حق نہیں اگر وہ خود اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں اور مسلمان ہوں۔ مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی جو مثال ہے وہ یہی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے، کوئی نیا کلمہ نہیں بنایا، کوئی نیا قبلہ نہیں بنایا۔ قرآن مجید ہی شریعت ہے، وہی قبلہ ہے، وہی خانہ کعبہ ہے جدھر منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ 5 ارکان اسلام پر آپ کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے کسی نوکر کو کہے کہ یہ میرا ایک مہمان آیا ہے تو تم اس کی عزت اور تکریم کرو۔ تو وہ نوکر کہے کہ جی میں تو آپ کا ملازم ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں، میں کیوں اس کی عزت اور تکریم کروں، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی عزت اور تکریم کی۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیا وہ مالک ایسے نوکر سے خوش ہوگا؟ کیا ایسے نوکر کو فرمانبردار کہا جا سکے گا؟ حضرت مرزا صاحب کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا تو امت کا فرض ہے کہ اس کو مانے، اور حضرت مرزا صاحب کے وجود میں وہ امام مہدی اور مسیح کی تمام علامات پوری ہو گئیں۔ تو اب اس ایمان کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جس کا دعویٰ کوئی شخص رکھتا ہے، یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ آپ کے آنے والے اس خادم کو بھی مانے، آپ کے ارشاد کے مطابق اس امام کو بھی مانے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، جو کہتے ہیں کھلم کھلا تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور جھوٹے ہیں اور مرتد ہیں اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں، تو وہ تو اپنے قول سے آپ خود مکفر ہو گئے اور تکذیب کرنے والے ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے کہ جو میرے مہدی کو نہیں مانتا وہ اطاعت کے دائرے سے نکل گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اس کا کفر واپس اس پر پلٹے گا، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود
ہمارا یہ حق نہیں ہے، اور ہم کسی بھی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کافر نہیں کہتے۔ میں اس سلسلے میں خود بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی فیصلہ کن ارشاد ہے وہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ تریاق القلوب سے ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف ہے، کیونکہ یہ سوال آج نہیں، اس وقت بھی اٹھا تھا اور اٹھایا جاتا تھا بار بار۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا۔ ضال اور جادہ ثواب سے منحرف ضرور ہوگا، یعنی گمراہ ہو گیا ہے اور صحیح رستے سے ہٹ گیا، اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا۔ دیکھیں کس تقوی کا اعلیٰ مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی کتنی باریکی سے اس کی پاسداری کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا، ہاں میں ایسے سب لوگوں کو ضال اور جادہ صدق و ثواب سے دور سمجھتا ہوں جو ان سچائیوں سے انکار کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھولی ہیں۔ میں بلا شبہ ایسے ہر ایک آدمی کو ضلالت کی آلودگی سے مبتلا سمجھتا ہوں جو حق اور راستی سے منحرف ہے، لیکن میں کسی کلمہ گو کا نام کافر نہیں رکھتا۔ اب وہ لوگ جو کلمہ گو کو مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کو کافر کہتے ہیں وہ سوچیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی کلمہ گو کا نام کافر نہیں رکھتا جب تک کہ وہ میری تکفیر اور تکذیب کر کے اپنے تئیں خود کافر نہ بنا لے، اپنے آپ کو خود کافر بنا رہا ہے وہ۔ سو اس معاملے میں ہمیشہ سے سبقت میرے مخالفوں کی طرف سے ہے کہ انہوں نے مجھ کو کافر کہا، میرے لیے فتویٰ تیار کیا، میں نے سبقت کر کے ان کے لیے کوئی فتویٰ تیار نہیں کیا، اور اس بات کا وہ خود اقرار کر سکتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہوں تو مجھ کو کافر بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ان پر یہی ہے کہ وہ خود کافر ہے۔ سو میں ان کو کافر نہیں کہتا، بلکہ وہ مجھ کو کافر کہہ کے خود فتویٰ نبوی کے نیچے آتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک شعر ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، بڑا مختصر سا، اس میں حضور نے اس مضمون کو سمویا ہوا ہے کہ مجھ کو کافر کہتے ہیں، میں بھی انہیں مومن کہوں، گر نہ ہو پرہیز کرنا جھوٹ سے دین کا شعار۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ چلے گا، کسی اور شخص کا فتویٰ اس معاملے میں نہیں چل سکتا۔ جی بہت شکریہ نصیر قمر صاحب، جزاک اللہ۔ اور اگلی ہم نے جو بات کرنی ہے سوال